بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دبل کی فتح کے بعد ہی شکست خوردہ فوج کے 5,000 سپاہی اسلامی لشکر میں شامل ہو چکے تھے اور اب مزید فتوحات سے اور بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ اور سب سے زیادہ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سندھ کے جنگجو جو عربوں کے سامنے ٹھہر نہ سکے، جب کسی اپنے ہم وطنوں کے مقابلے میں آتے تو خوب ڈٹ کر لڑتے۔ ابن قاسم کو صرف ایک ہی طاقتور دشمن سے مقابلہ کرنا پڑا، وہ سوستان کا راجہ کاکا تھا، جو راجہ داہر کا بہت بڑا حلیف تھا۔ سوستان کا قلعہ بہت مضبوط تھا، لیکن کاکا نے عروس اور اس کی ہمدوش توپوں کی تابکاریوں کے افسانے سن رکھے تھے، اس لیے اس نے لڑائی کے لیے کھلے میدان کو ترجیح دی۔ کوہستان کا رن پڑا، مسلمانوں کی درمیانی صفیں دشمنوں کے زبردست حملوں سے پیچھے ہٹ گئیں۔ کاکا بہت مسرور تھا کہ دشمن کو بھگا رہا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بہادر عرب کی محض ایک جنگی چال تھی، اور جب وہ عرب فوج کو دھکیلتا ہوا زیادہ آگے نکل گیا تو دائیں بائیں سے فوج نے اور باقی فوج کے عقب سے حملہ کر دیا۔ اس طرح کاکا کی فوج چاروں طرف سے گھر گئی، اور جب اسلامی فوج کا گھیرا تنگ ہو گیا تو اس کے سپاہیوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ کاکا بھی مشکل سے اس حلقے کو توڑ کر جان بچا کر بھاگا، لیکن کافی سخت تعقیب کے بعد پکڑا گیا، اور جب اسے نوجوان سردار کے سامنے لائے تو وہ کہنے لگا، آپ میرے لیے کیا سزا تجویز کرتے ہیں؟ جب سے میں نے سرزمین ہند میں قدم رکھا ہے، تم دوسرے شخص ہو جس نے شجاعت کا ثبوت دیا ہے۔ میں تم سے وہی سلوک کروں گا جو بھیم سنگھ سے کیا گیا۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ قاسم کے بہادر بیٹے نے جواب دیا۔ لیکن اس آزادی کی مجھے کیا قیمت دینا پڑے گی؟ کاکا نے پوچھا۔ ہم آزادی بیچتے نہیں، ابن قاسم نے کہا، اور نہ ہی تم اسے خرید سکتے ہو۔ ہمارا مقصد ظالم کو کچلنا اور بے کس کی حمایت کرنا ہے۔ ہم شکست خوردہ دشمن پر سختی نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے مجھ سے کہا تھا کہ تم جادوگر ہو، اور اب میں جان گیا کہ تم واقعی جادوگر ہو، اور میں یہ بھی جان گیا کہ تمہارا جادو کیا ہے، جو تمہارے بدترین دشمن کو تمہارا جانسار دوست بنا سکتا ہے۔ مجھے بھی اپنا دوست بنا کر دیکھو، مجھ پر بھروسہ کرو۔ اور کاکا اپنی بچی کچی فوج اکٹھی کر کے مسلمانوں کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ دریا سندھ آخری سد راہ تھی، لیکن لشکر کے لیے یہ بھی آسان ہو گئی۔ ماہی گیر اپنی کشتیاں اور بحریں لے کر عرب سالار کی خدمت کے لیے حاضر ہو گئے۔ وہ سن چکے تھے کہ صحرا سے ایک فرشتہ ان کی دستگیری کو آیا ہے۔ 413 میں جون کا مہینہ تھا، اور محمد بن قاسم نے بے مثل شجاعت کا مظاہرہ کر کے پانی کے تیز دھارے کو عبور کیا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ جب کہ غضبناک دریا کو پار کرنے کے لیے غیر معمولی جرأت کی ضرورت تھی۔ راجا نے اپنے لشکر میں 50,000 سوار اور شامل کر لیے تھے، لیکن سب سے زیادہ خوفناک حربہ جو حملہ آوروں کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا، اس کے جنگی ہاتھی تھے، جو فرات کی دیوار کی مانند تھے۔ یہ خونخوار جانور عرب گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے خاص خطرے کا باعث تھے۔ شروع میں دونوں افواج کے گشتی دستوں کے درمیان معمولی جھڑپیں ہوتی رہیں، اور یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ آخر ایک شام محمد بن قاسم نے آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے روز صبح نماز سے فارغ ہوتے ہی دشمن پر دھاوا بول دیا۔ راجا کے سپاہی بہت جانفشانی سے لڑے، اور شام تک 30,000 کے قریب میدان جنگ میں ڈھیر ہو گئے۔ خود سر راجا مارا گیا اور اس کی فوج تتر بتر ہو گئی، لیکن ولی عہد شہزادہ جے سنگھ جان بچا کر برہم آباد پہنچ گیا۔ وہاں جا کر اس نے یہ خبر مشہور کر دی کہ راجا زندہ ہے اور جنوب کی طرف سے دوسرے راجاؤں سے مدد حاصل کرنے کے لیے گیا ہے، اور بہت جلد ایک عظیم الشان لشکر لے کر واپس برہم آباد آ جائے گا۔ اس سے ہمسایہ ریاستوں کے حوصلے بڑھ گئے، اور ان کی فوجیں جے سنگھ کے جھنڈے تلے جمع ہو گئیں۔ ایک اور جنگ ہوئی، اب کہ بالکل برہم آباد کی دیواروں تلے جے سنگھ کے راجپوت ساتھی بہت بے دردی سے لڑے، لیکن سندھی سپاہیوں کے دل ٹوٹ گئے جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے اپنے بھائی عربوں کی طرف سے اپنے بہادر جنرل بھیم سنگھ کی قیادت میں لڑ رہے ہیں۔ 20,000 سے زائد مارے گئے، باقی میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے۔ جے سنگھ بھی بھاگ نکلا۔ فتح مند فوج شہر میں داخل ہوئی، جہاں بھی ابن قاسم کے حسن سلوک اور اخلاق نے باشندوں کو گرویدہ بنا لیا۔ رانی عقلمند ثابت ہوئی، اور اس نے تمام
ایسے بہادر دشمن سے لڑنا سراسر دیوانگی ہوگی، اور ملتان بھی منصفر ہو گیا۔ سندھ کی فتح مکمل ہو گئی، لیکن نوجوان سردار کی شادمانی اپنے چچا کی اچانک موت کی خبر سن کر غم میں تبدیل ہو گئی۔ اولاد کا عزم رکھنے والا حجاج بن یوسف ابدی نیند سو گیا تھا۔ اس آنے سے اسے بے حد صدمہ ہوا، لیکن اس کے باوجود نوعمر فاتح اپنے نیک کام میں مصروف رہا اور اس کی تکمیل میں اس نے ذرا برابر بھی کوتاہی نہ ہونے دی، اور اس نے اپنا صدر مقام بنا کر وہ ایک نئی مملکت کے انتظام و انصرام کی طرف متوجہ ہوا۔ تقریباً 1,00,000 سندھی سپاہیوں نے، جن میں سے بے شمار اسلام قبول کر چکے تھے، اس کے زیر نگرانی جنگی تربیت حاصل کی۔ لوگ اس جوان سال مجاہد کی حکومت سے بے حد خوش تھے، جو ان کے دلوں کو مسخر کر چکا تھا، اور اس کی رعایا اسے دیوتا سمجھ کر اس کی پرستش کرتی تھی۔ محمد بن قاسم کا ستارہ عروج پر تھا۔ دنیا کا سب سے کم عمر فاتح ایک بہت بڑی سلطنت فتح کر چکا تھا۔ اپنے کندھے پر پرچم اسلام اٹھا کر اتنی دور ملک میں لے گیا کہ اسے اپنی ہمت سے بلند رکھا۔ اس کی سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس کی فتوحات رعایا نے بھی اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس کے زیر نگی ملک کے باشندے اور اس کے اپنے سپاہی اس کے ایک ادنیٰ اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ لیکن دمشق میں حالات تبدیل ہو چکے تھے۔ خلیفہ کا انتقال ہو چکا تھا اور اب سلیمان اسلامی دنیا پر حکمران تھا۔ خلیفہ ولید نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی تھی کہ اپنے بیٹے کو اپنا ولی عہد نامزد کرے، اور اس کے سپہ سالاروں خصوصاً حجاج اور قتبہ نے اس کی موافقت کی تھی، لیکن سلیمان اپنے حق کے لیے کوشاں رہا، اور اب وہ کامیاب ہو چکا تھا۔ حجاج کی خوش قسمتی تھی کہ وہ مر چکا تھا، لیکن اس کے بہت سے عزیز و اقارب ابھی زندہ تھے۔ ایک دن نوجوان سالار اپنے لشکر کا معائنہ کر رہا تھا۔ دمشق سے عرب سواروں کا ایک دستہ آیا۔ اس میں سردار یزید بن ابو قبشہ تھا۔ اس کے پاس سلیمان کا حکم نامہ تھا۔ ابن قاسم اسے پڑھ کر مطلق حیران نہ ہوا۔ اسے سلیمان سے ایسی ہی توقع تھی۔ اس نے وہ مکتوب اپنے ایک کپتان کے ہاتھ میں دے دیا اور اس سے کہا، پریشان ہجوم کو پڑھ کر سنا دے، اور خود کو یزید کے حوالے کر دیا۔ میں تیار ہوں، میرے ہاتھ اور پاؤں آپ کی زنجیریں پہننے کے لیے حاضر ہیں۔ سندھ کا فاتح اپنے سپاہیوں کا محبوب، غلاموں کا ناجی، غریبوں کا حامی اپنے سیاد کے سامنے بے حس و حرکت کھڑا تھا، لیکن یزید یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ خود ایک مجرم کی حیثیت سے اپنی سزا کا منتظر کھڑا ہے۔ خلیفہ کا یہ حکم تھا کہ محمد بن قاسم کو بحر مبارز سے لے کر دمشق تک تمام راستہ بیڑیاں پہنا کر لایا جائے۔ یزید ایسا ناخوشگوار فرض انجام دینے کو تیار نہ تھا۔ فوج میں بے چینی پھیل گئی۔ شہر بھر میں ہجوم سرگوشاں کر رہا تھا۔ سندھ کے لوگ سن چکے تھے کہ سلیمان کو حجاج کے خاندان سے دشمنی تھی۔ وہ اپنے نجات دلانے والے کو کس طرح دشمن کے حوالے کر سکتے تھے؟ عمائدین شہر سندھ کے نئے گورنر یزید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس نے ان کو پوری طرح سے تسلی دی کہ ہر ممکن کوشش کا وعدہ کیا کہ ان کا پیارا سردار ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکے گا۔ ابن قاسم نے لوگوں سے استدعا کی کہ وہ نئے گورنر کے احکام کی بھی اسی طرح تکمیل کریں جس طرح اس کی کرتے تھے۔ میں خلیفہ وقت کا حکم بجا لاؤں گا، مجھے کوئی خطرہ نہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ایام جوانی میں لاعقوبی طبیعت کے مالک تھے، لیکن اب جب کہ اتنی گہری ذمہ داریاں ان پر عائد ہو گئی ہیں تو ان میں خاص تبدیلی واقع ہو چکی ہوگی۔ اب سلیمان دنیا اسلام کے فرمانروا خلیفۃ المسلمین، ایک نوخر شہزادے سلیمان سے جو ہر وقت آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا رہتا تھا، بالکل مختلف ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے اپنا کام پورا کرنے کے لیے ضرور واپس ہندوستان بھیج دیں گے۔ یزید سخت مشکل میں تھا۔ اسے بہادر نوجوان سے بے حد انس ہو گیا۔ دشمنوں تک کے دلوں کو مسخر کرنے والے کی قدر اس کے دل میں جاگزیں ہو چکی تھی، اور وہ سلیمان کے ارادوں سے بھی واقف تھا۔ لاکھوں کے محبوب کی جان بچانا بھی ضروری تھا۔ اس نے ابن قاسم کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ خلیفہ کے غیر منصفانہ حکم کی تکمیل کوئی ضروری نہ تھی۔ اس نے اپنی قوت بازو سے ایک حرکت سر کی تھی اور وہ بدستور قابض رہ سکتا تھا، لیکن محمد اپنی ضد پر قائم رہا۔ اپنی جان کی خاطر دنیا اسلام میں نااتفاقی کا بیج نہیں بونا چاہتا تھا۔ وہ جان جو اللہ کی راہ میں وقف ہو چکی ہو، اس کے نزدیک بالکل بے بقوت تھی، اور اگلے ہی روز وہ دمشق روانہ ہو گیا۔